اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین کے خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف اور مشقت کا جھیلنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے دین پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہے ان کا برداشت کرنا تو درکنار ہے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جس قدر تکلیفیں برداشت کی ہے اس قدر آج کے مسلمان کو جو آج کے مسلمان کو اس طرح تکلیفیں ہو جس طرح صحابہ کرام کو تکلیفیں ہوئی تو آج کا مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا. اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے. ان تکلیفوں کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے ہمارا ایمان ہے اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے کیا ہے؟ نالائقوں سے دشوار، یعنی کہ دشوار بھاری. پنکھا بند کرتے ہیں. تاریخی کتابوں میں تاریخی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا. ہم ان کے معلوم کرنے کی تکلیف بھی نہیں کرتے. جو صحابہ کرام کے بہادری کے قصے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے نا، خالد بن ولید کا قصہ ہے. ہم ان واقعات کو یعنی کہ ان کو پتہ کرنے کی، ان کو معلوم کرنے کے، علماء سے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اتنا کمزور ہمارے ایمان ہے. اس باب میں چند قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے. ان میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ. کون سا بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا قصہ. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر پہ گئے اس کا قصہ ہے. نبوت مل جانے کے بعد کیا مل جانے کے بعد؟ نبوت مل جانے کے بعد 9 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے. کتنے سال بھائی؟ نبوت مل جانے کے بعد میں 9 سال تک اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی تربیت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے. قوم کی تربیت کے قوم کس طرح اس قوم کے اندر اسلام آ جائے، کس طرح اس شہر کے اندر، کس طرح اس معاشرے کے اندر کیا پھیل جائے، کس طرح اس معاشرے کے اندر دین پھیل جائے، اس کی 9 سال تک کوشش فرماتے رہے. لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، تھوڑی سی جماعت مسلمان ہوئی، تھوڑے سے ایسے لوگ کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے، کچھ ایسے لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے. مسلمان نہیں ہوتے لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے. ان میں سے اکثر کفار مکہ یعنی کہ ان کے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے. یعنی صحابہ کو جو تھوڑے مسلمان ہوئے، صحابہ کرام جو تھوڑے سے تھے، تھوڑی ایک چھوٹی سی جماعت تھی ان کی، اس کو کیا کرتے تھے؟ کفار مکہ تکلیف پہنچاتے رہتے تھے اور صحابہ کرام اس کو برداشت کرتے رہتے تھے. مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے. جو بھی ان سے جتنی بھی ان کی جتنی بھی صحابہ کرام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی جتنی بھی کوشش ہو سکتی تھی کرتے تھے.
جتنا بھی زور لگتا تھا نا ان پہ، کفار مکہ مشرکین مکہ جتنا بھی زور لگا سکتے تھے وہ لگاتے تھے، کس کو تنگ کرتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی انہی نیک دل میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ جو ان کے چاچا تھے کون؟ ابو طالب۔ کون تھے ان کے چاچا بھائی؟ ابو طالب۔ مسلمان تو ہوئے نہیں تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گئے تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے پوری طرح آزادی کے ساتھ اسلام کو روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ جب اللہ کے نبی کے چاچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو اور زیادہ مشرکین مکہ کو تکلیف پہنچانے کا مل گیا، موقع مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ صفیق کی بڑی جماعت ہے۔ اللہ کے نبی کہاں تشریف لے گئے پھر؟ طائف، کہ وہاں پر ایک کیا ہے؟ قبیلہ صفیق کی ایک بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے۔ اگر وہ اتنی بڑی جماعت مسلمان، اتنا بڑا قبیلہ ہے وہ، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو کیا ہوگا بھائی؟ تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلانے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، جب کہاں پہنچے؟ طائف کے وہاں پہنچے، یعنی کہ اس قبیلے میں وہاں قبیلے کے پاس گئے تو وہاں کیا 3 طائف کو کتنے سردار تھے؟ 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے۔ جس طرح شہر کے اندر پردھان، گاؤں کے اندر پردھان سرپنچ وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح سردار ہوتے ہیں، قبیلے کے سردار ہوتے ہیں نا۔ 3 سرداروں سے ملے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے ہیں، گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ کس کی طرف بلایا میرے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پہ گئے، وہاں پہ ان سے ملاقات کی۔ کن 3 سرداروں سے ملاقات ہوئی۔ کتنے سے بھائی؟ 3 سرداروں سے ملاقات ہوئی جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف کیا کیا بھائی؟ بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ کے رسول یعنی کہ اپنی مدد کی طرف مدد کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے، ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات قبول کرتے کیا کیا انہوں نے؟ یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نئے آئے مسلمان مہمان کی سے صاف جواب دے دیا۔ ٹھیک ہے نا، جو عرب کی مہمان نوازی ہے نا بہت مشہور ہے۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ مہمان کو آ جاتا تھا، جو بکری ہوتی تھی نا، آج بھی کلچر ہے کچھ جو دیہات کا کلچر ہے وہاں عرب میں، جو دیہاتی کلچر ہے نا وہ آج بھی ایک مہمان آ گیا اور گھر پہ بکری ہے تو اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اتنی مہمان نوازی آج بھی وہاں پر موجود ہے عرب کے اندر۔ لیکن ان 3 سردار اتنے یہ بد اخلاق تھے کہ انہوں نے تو اس کو بھی انکار کر دیا، جو عرب کی مشہور مہمان نوازی تھی اس سے بھی انکار کر دیا ان لوگوں نے۔ اتنے یعنی کہ بد اخلاق تھے یہ لوگ۔ بد اخلاقی سے پیش آئے، ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ قیام فرما لیں، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ جانا۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی، وہ بڑے شریف ہو گئے بھائی۔ کیا ہو گئے بھائی؟ یہ تو لوگ شریف ہو گئے۔ بڑے آدمی تو تھوڑی شرم تو کرتا ہی ہے، جو بڑا گاؤں میں یا شہر میں یا قبیلے میں کوئی بڑا سمجھا جائے تو کوئی آدمی آئے تو اس کی مہمان آئے تو اس کے پاس جائے تو تھوڑی بہت تو شرم کرتا ہے، لیکن ان کے اندر اتنی بھی نہیں تھی۔ بد اخلاق بدتمیز قسم کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ کا قیام فرمائے۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ شریف ہوں گے اور معذب گفتگو کریں گے، ان سے یہ ایک شخص بولا، ان میں سے ایک یعنی ان 3 سرداروں میں سے جنہیں یہ سمجھا تھا بھائی بڑے شریف ہوگے، ان میں سے ایک بولا، کیا بولا بھائی؟ ایک بولا کہ ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو، آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے ایک شخص؟ آپ کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا۔ کتنے بد اخلاق الفاظ کہے جا رہے جو جس کو رسول بنا کر بھیج دے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے
جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں۔ اتنا بھی یقین ہے دیکھ لو ان لوگوں کو کہ جو تو واقعی اتنا یقین بھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں، شیطان نے ڈیرا ڈال رکھا ان کے دلوں میں۔ اسے کیا کہتے ہیں، اتنا بھی یقین ہے اس پر تیسرے بندوں کو تو کہ جو تو باغی نبی ہوا، رہے تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باغی نبی تھے، لیکن اس کے خیال تھا وہ اپنی کیا کہہ رہا ہوا کہ جو باغی نبی ہوا تو کیا ہوا، تو پھر بات کا انکار کرنے جب اس نے انکار کر دیا۔ تیسرا کیا بولا، اسے کاٹیے میں یہاں سے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ان سے تو بات کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد میں سوچا دیکھ لیں کوئی گاؤں والا کوئی مان جائے نا، بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، آپ اللہ کے نبی نے کیا بھائی ہمت نہیں ہاری، دعوت دیتے رہے۔ آج کیا کرتے، ایک بار دعوت دیتے، 2 بار، تیسری بار اب نہ جاتے اس کے پاس میں، کیا فائدہ اس کے پاس جانے میں بار بار یاد، آج کا ہی ہو رہا۔ لیکن اللہ کے نبی جو فرمایا کہ ایک گھر پر 70 مرتبہ گئے، کس کے لیے، دین پھیلانے کے لیے۔ یہ تھی محنت جو آج ہم لوگ نے محنت چھوڑ دی ہے۔ لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً چلے جاؤ۔ کیا کہہ رہے ہو قبیلے والے، کہ ہمارے شہر سے فوراً چلے جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ یہاں تک بھی بتایا کہ جب یہ منظر تھا تو اللہ کے نبی کے جو خون نکلا وہ جوتی بھی ایسی چپک گئی تھی خون۔ اتنی تکلیفیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے اس وقت، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر تکلیف کے ہم دین پر چل جائیں گے۔ نہ بھائی، دین میں تو مشقت ہے۔ دین میں کیا میرے بھائی، مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ جس طرح صحابہ کرام نے کی اسی طرح آج بھی مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ تب میرے بھائی ایمان کا ہونا الگ بات ہے، ایمان کی کیفیت کا بننا الگ بات ہے، جو صحابہ کرام کے اللہ کے نبی نے بنائی تھی، اللہ کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ جوتے کیا بھائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان آدمیوں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ جب اللہ کے نبی پھر مایوس ہو کر اللہ کے نبی چلے گئے، بھائی اب تو بات نہیں بننے کی، تو اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں سے ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ آج مسلمان پہ تکلیف آتی ہے، کیا کرتا ہے، اتنا ایمان کمزور ہے مسلمان کا، آج کیا اللہ کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، کفری الفاظ تک نکلنے شروع ہو جاتے ہیں زبان سے۔ ماڑی سی مصیبت ہے، دین کی طرف سے کوئی پریشانی آئی ہے نا، دین کی طرف سے کوئی پریشانی آئی، حالات جیسے آج کل چل رہے ہیں ملک کے، تو اسلام کو ہی چھوڑ رہے ہیں لوگ۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یا اللہ کیا ہے، ہم کمزور ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی
جو مچھلی کی تکلیف، مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 اندھیروں میں رہے، یونس علیہ السلام، تو اس کے بعد میں کیا ہے، کیا تسبیح پڑھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تو پاک ہے، قصوروار تو مفہوم ہے اس کا کہ اللہ میں تو پاک ہے، قصور میرا قصور ہے۔ آج مسلمان کا یہ حالات نہیں ہے، آج اپنا قصور ہی نہیں مانتا، تکلیف آ رہی ہے اللہ کا ہی قصور نکال رہا ہے، تو یہ کفر کی باتیں ہیں، تو ایمان کہاں سے سلامت رہے گا؟ ایمان سلامت رہے، ایمان تکلیف آ رہی ہے تو تکلیفوں کو برداشت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی، ہم تو ان کی سنت پر چلنے والے ہیں۔ ہاں ان کا دوسرا پہلو بھی ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب مضبوطی آ گئی تو پھر کیا کیا میرے بھائی؟ پھر مضبوطی کے ساتھ میدان کے اندر لڑے بھی، اس کے قصے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم۔ تو یہ تھا کہ تیری حفاظت کافی ہے۔ کیا دعا مانگ رہے لگے نبی؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس میں تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ یا تو مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ آج مسلمان گناہ کر کے اترا رہا ہے، گناہ کر کے، اور یہاں نیکی، اللہ کے نبی ہے بالکل پاک، حالانکہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ، اور آج کا مسلمان گناہ کر کے اترا رہا ہے۔ یہ سب سے خطرناک قسم ہے گناہ کی، گناہ کر کے اترانا۔ بھائی چلو داڑھی، بھائی ہم نے کہا داڑھی نہیں رکھ رہا بھائی تو کیا، ہم نے بہت دیکھ رکھے داڑھی دوڑی والے، یہ الفاظ اللہ کو بہت خطرناک لگا ہے، اس پہ جہنم پکی ہے بھائی۔ ارے بھائی تجھے کسی نے کہا داڑھی نہیں رکھ رہا بھائی، تو نے کہا میں کیا کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، بھائی نماز پڑھ لے بھائی۔ ارے بہت دیکھے ہم نے نمازی جھوٹ بول رہے، فلانا کر رہے ہے نا، ایسی بات، تو ایسا تو نہ کہے، تو یہ کہ میں غلط ہوں، غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو گناہ کر کے، گناہ کے بغیر بھی اللہ کے آگے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نیک۔ اور نبی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، اپنی کمزوری اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ میں کمزور ہوں۔ کون کمزور ہے؟ اے اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میرے سے غلطی ہوئے ہے، اس کی توبہ کر رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں بھی تکلیفوں کے اوپر برداشت، تکلیفوں کا صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ جو آج ملک کے حالات چل رہے ہیں، مسلمان ہر جگہ کیا ہے، یہ وہی دور ہے، سمجھے وہی دور چل رہا ہے۔ کوانٹٹی تو بہت ہے مسلمانوں کی کوانٹٹی بہت ہے، مسلمان کروڑوں کے اندر ہے، لیکن کوالٹی کمزور، کوالٹی بالکل خراب ہے کوالٹی۔ مثال کے طور پہ اناج ہے، اناج کی کوانٹٹی تو بہت ہے، کوانٹلوں اناج پڑا ہے گوداموں کے اندر، لیکن اس کے اندر کیا کیڑا لگ چکا ہے، خراب ہے، تو اس کی وہ تو نہیں چلے گا۔ آج مسلمان کی کوانٹٹی ہے لیکن کیا نہیں ہے، آج مسلمان کی کوالٹی کمزور ہے۔ تو میرے بھائی ہم کوالٹی کب بنے گی؟ جب ہم برداشت کریں گے، جب ہم اپنی دنیا کو کیا سمجھ رہے ہیں، مسافر خانہ سمجھیں گے، تب جا کر ہماری ایمان کی کوالٹی بننی شروع ہوگی۔ تو میرے بھائی اس طرح ہمیں اپنے آپ کو کیا ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ پھر کیا ہوا، اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تو اللہ کو جوش آیا، تو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی، اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے نا، اللہ نے ساری بات چیز سنی، جو بات ہوئی وہاں پر طائف کے اندر، ساری بات سنی اللہ تو سننے والا ہے، اللہ تو کیا ہے، سننے والا ہے نا، ساری بات سنی۔
اللہ کی سننے کی طاقت ایسی ہے کہ ایک سائنسٹسٹ کان کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو وہ حیران ہو گیا، بھائی جس نے کان بنایا ہے وہ کیسا سننے والا ہوگا؟ تو اللہ نے ساری بات سنی۔ تو اس کے بعد میں کیا ہوا، جو جسے پہاڑوں کی ذمہ داری دے رکھی تھی فرشتے کو، وہ فرشتہ آیا خدمت میں اور آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دو۔ وہ فرشتہ کیا کہہ رہا، فرشتے نے آ کے سلام کیا اور اللہ کے نبی سے پوچھا، یا اللہ کے نبی جو آپ مجھے حکم دے تو میں، وہ جو طائف ہے نا دو پہاڑوں کے درمیان ہے وہ قبیلہ، تو کیا ہے کہ طائف کی شہر کا دو پہاڑوں کے درمیان ہے وہ، تو کیا ہے کہ جو آپ حکم دے تو میں ان دونوں کو ملا دوں۔ اللہ کی مدد آ چکی، اللہ کی مدد آ رہی ہے، دیکھو اب پہاڑوں کو ملا دو جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، اور یا جو سجا آپ تجویز فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جو اللہ کی پرستش کرے، بندگی کرے اور اس کی عبادت کرے۔ اللہ کے نبی کی کیا ہے، اللہ کے نبی اتنی کریم ذات بنائی، اللہ بھی کریم ہے، جو اللہ کا محبوب ہے وہ بھی کریم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کریم ذات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یہ نہیں ایمان لائے، یہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کی اولاد مسلمان ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ تکلیف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اور کسی کو پتھر بھی مارا گیا، سب کچھ مارا گیا، لیکن کیا کیا، پھر بھی معاف کر دیا۔ لیکن جب حد سے پانی گزرا پھر تو لٹ بھی چلے، انشاءاللہ ایسی بات تو ہے۔ لیکن دونوں پہلو ملتے ہیں، معافی کے بھی ملتے ہیں اور مقابلے کے بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اپنی زندگی کو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقت برداشت کی، اور آج مسلمان ان کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ان کی سنت، ان کا جو طریقہ ہے اس کی بے عزتی کر رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا کر رہا ہے، بے عزتی، لبرل بنتا جا رہا ہے، آزاد کی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان۔ اس لیے میرے بھائی، ہم کیا کریں، ہم اپنے آپ کو محمد اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی